ابھی ہم اپنے لیسن نمبر 6 موشن ٹوننگ کا جو لیسن ہے اس کی بیسک موشن ٹوننگ ہم نے دیکھ لی ہے. اب ہم ٹوننگ افیکٹس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اس کے لیے میں دوبارہ سے اپنے اسی سٹیج پر آ گیا کہ جس پہ میں نے ابھی بیسک موشن ٹوننگ کی جو ہے وہ ایک اینیمیشن بنائی تھی. ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے فریم نمبر 40 سے 1 سے لے کے 40 تک جو اینیمیشن ہے اس کے اندر یہ موومنٹ اس آبجیکٹ کے اندر آئی ہے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ فریم نمبر 20 پہ جب یہ آبجیکٹ آئے جو اس کی یہ پوزیشن ہے سٹیج کے اوپر, تو یہاں آنے تک کچھ تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جائے, کچھ اس آبجیکٹ کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ چینجنگ آ جائے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ میں فریم نمبر 20 کے اوپر آیا, اس کو میں نے رائٹ کلک کیا اور اس کو بالفرض میں چاہتا ہوں کہ یہ سائز میں کچھ بڑا ہو جائے, کچھ تھوڑا سا بڑا ہو گیا. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی شیپ بھی کچھ تھوڑی سی چینج ہو جائے تو یہاں میں نے فریم نمبر 20 کے اوپر آ کے اس کی شیپ کو چینج کر دیا. تو ابھی ان بٹوین جو تبدیلی اس کے اندر آنی تھی وہ خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. دیکھیں گے فریم نمبر 1 کے اوپر ابھی آتا ہے تو اس کی وہی شیپ اور وہی سائز ہے, اور جب فریم نمبر 20 پہ آتا ہے تو یہ اس کا سائز پھر بڑا ہوتا ہے. اب جب فریم نمبر 40 پہ جائے گا تو اس کا سائز آبویسلی واپس وہی ہو جائے گا جو فریم نمبر 40 پہ ہم نے آلریڈی ایڈ کیا تھا. یا آپ نے دیکھا کہ موشن ٹوننگ کے دوران یہ ٹوننگ افیکٹس ہم کور کر رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کے اوپر ایک افیکٹ یہ آیا کہ اس کا سائز چینج ہوا ہے, ان بٹوین اس کا سائز بڑا ہوا ہے اور پھر وہ چھوٹا ہو گیا. اب بالفرض میں چاہتا ہوں کہ فریم نمبر 1 پہ اس کا کلر اور سائز یہی رہے جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. فریم نمبر 20 کے اوپر اس کا سائز جیسے ہم نے چینج کیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور فریم نمبر 40 پہ آنے تک یہ دوبارہ اسی سائز اور کلر کا ہو جائے جیسا کہ یہ فریم نمبر 1 کے اوپر تھا. تو اس کے لیے میں فریم نمبر 20 دوبارہ سے سلیکٹ کرتا ہوں جہاں اس کی پوزیشن تھی. یہاں انسٹنس کا جو ہمارا یہ پینل ہے اس کے اندر یہ افیکٹس کی ایک آپشن ہے. یہ ہمیں اگر نظر نہ آ رہی ہو تو ہم ونڈو میں جا کے پینلز میں جا کے افیکٹس, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹ ہوا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اس کے ذریعے سے ہم افیکٹ میں جا سکتے ہیں. افیکٹ میں مختلف آپشنز ہیں, ابھی صرف میں کلر چینج کرنے کے لیے اس کو کور کروں گا. مختلف آپشنز ہیں, اس کو آپ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈس اپیئر ہو جائے, اس کا الفا جو اس کی ویلیو ہے پرسنٹیج ہے, اس کو میں اگر کم کر دوں تو یہ یہاں بالکل ڈس اپیئر ہو جائے گا. کم اگر بالکل زیرو کرنا چاہوں تو اس کو زیرو کر دوں, یہ بالکل ڈس اپیئر ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ فریم نمبر 1 پہ یہ نظر آ رہا تھا, فریم نمبر 20 تک یہ ڈس اپیئر ہو گیا اور فریم نمبر 40 پہ پھر سے یہ اپیئر ہو گیا. ابھی میں اس کو غائب نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا کلر صرف چینج ہو, جو کلر اس کا فل کلر ہے وہ چینج ہو جائے فریم نمبر 20 پہ اور 40 پہ آنے تک یہ وہی کلر ہو جائے. تو میں یہاں سے جا کے ٹنٹ میں جا کے اس کے بیسک جو ڈفرنٹ کلرز کی جو آپشن ہے یہاں سے اس کے کلر کو میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں. ڈیفالٹ میں کیونکہ بلیک تھا اس لیے خود سے یہ بلیک ہو گیا اس کو اپلائی کرنے کے فوراً بعد. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا کلر جو ہے یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں اس کا کلر ریڈ ہو جائے. ابھی کیا ہوگا کہ فریم نمبر 1 سے لے کے فریم نمبر 20 تک یہ اینیمیٹ ہونے کے دوران اپنا سائز بھی چینج کرے گا اور اپنا کلر بھی چینج کرے گا, اور فریم نمبر 20 سے فریم نمبر 40 تک یہ دوبارہ سے اپنا سائز نارمل سائز کے اوپر آ جائے گا اور کلر بھی اس کا نارمل ہو جائے گا. ابھی میں انٹر کر کے اس کو فریم نمبر 1 پہ لا کے پلے ہیڈ کو اپنے انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ساری تبدیلی اس کے اندر جو ہم ٹوننگ افیکٹس کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ ساری تبدیلی واقع ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ ان بٹوین اس کا سائز بھی چینج ہوا ہے اور کلر بھی چینج ہوا ہے. کنٹرول انٹر کے ذریعے سے میں اپنی اس مووی کو چلا کر دیکھتا ہوں. اب دیکھیں کہ ان بٹوین کتنی کمپلیکس جو تبدیلی ہے اس کے اندر, کتنی مشکل تبدیلی اس کے اندر واقع ہو رہی ہے جو کہ ہمیں خود سے نہیں کرنی پڑ رہی. اگر ہم فریم بائی فریم اینیمیشن بناتے تو ہر فریم کے اوپر ہمیں اس کا سائز کا بھی تبدیلی اور کلر کی ویلیو کے اندر بھی تبدیلی کرنی پڑتی جو کہ بہت زیادہ ٹائم لیتی. ان بٹوین سارا کام جو ہے وہ فلیش نے خود سے کر دیا ہے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ فریم نمبر 40 پہ آ کے بجائے اس کلر میں آنے کے اس کا کلر جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے. تو افیکٹس میں جا کے ٹنٹ میں جا کے میں نے اس کا کلر جو ہے یہاں سے بالفرض بلو کر دیا. تو اب کیا ہوگا کہ جی فریم نمبر 1 سے یہ اپنی پہلے والی حالت میں چلا تھا, فریم نمبر 20 تک اس کا کلر ریڈ ہو گیا تھا, فریم نمبر 40 تک اس کا کلر بلو ہو گیا تھا, بلو ہو جائے گا. تو ابھی میں کنٹرول انٹر کے ذریعے سے اپنی مووی کو ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے.
یہ دیکھیے کہ ان بٹوین جو اینیمیٹ کرنا ہے اس آبجیکٹ کو، جو اس کے اندر تبدیلی لانی ہے، وہ خود سے جو ہے وہ ہو رہی ہے موشن ٹوننگ کے ذریعے سے. اس میں ٹوننگ افیکٹس کو ہم دیکھ رہے تھے. اس کو یہاں سے میں بند کر دیتا ہوں. یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھانا مقصد تھا یہاں. اس کی مزید بھی ہم بار بار اس کو کریں گے تو آگے یہ مزید کلیئر ہو جائے گا. ابھی اس کے بعد ہے ہمارا ایڈٹ ملٹیپل فریمز. لیسن نمبر 6 موشن ٹوننگ کا لیسن. ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی جو آپشن ہے، ابھی کیونکہ ان بٹوین جو فریمز ہیں یہاں سے ہمیں الگ سے ایڈٹ نہیں کرنے، اس لیے ہم اس سٹیج کے اوپر اس ایڈٹ ملٹیپل فریمز کو نہیں کریں گے، بلکہ ایک لیئر یہاں اور ایڈ کر لیتے ہیں. اس لیئر کو ہم یہاں بند کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی نئی لیئر کے اندر ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی جو آپشن ہے اس کو ہم دیکھ سکیں. یہ جو ہم بٹ میپ کا کچھ سیکوینس کسی 3D سافٹ ویئر سے یا کسی اور جگہ سے اینیمیشن کا لے کے آتے ہیں اور سیکوینس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، زیادہ تر یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ادروائز جیسے فریم بائی فریم ہم نے اینیمیشن بنائی تھی، کیونکہ سیکوینس بھی جو ایڈ ہوتا ہے وہ بھی فریم بائی فریم ہوتا ہے، تو اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے یا فریم بائی فریم اینیمیشن کو ایڈٹ کرنے کے لیے یہ ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی جو آپشن ہے یہ استعمال ہوتی ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے میں یہاں اپنے لیئر نمبر 4 جو میں نے ایڈ کی ہے اس کو ایک فریمز کو ایڈ کر لیتا ہوں F5 کے ذریعے سے، یا رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کے ذریعے سے. یہاں میں نے اپنا ایک سرکل ڈرا کیا ہے جو کہ اسی کلر میں آیا جو کہ میں نے یہاں پہلے سے فل کلر کے اندر جو ہے سلیکٹ کیا ہوا تھا کلر. ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فریم بائی فریم اینیمیشن اس کے اندر آ جائے. F6 کے ذریعے سے میں اسی ویلیو کو آگے بنا رہا ہوں اور تھوڑی تھوڑی اس کے اندر تبدیلی کرتا جا رہا ہوں. ابھی ایک مختصر سی اینیمیشن میری یہاں بن گئی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالفرض میں فریم نمبر 4 کے اوپر ہوں. میں اپنے آبجیکٹ کی جو اینیمیشن ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جائے، بجائے یہ ادھر لیفٹ سے رائٹ کو موو کرنے کے سٹیج کے نچلے حصے میں لیفٹ سے رائٹ کو موو کرے. تو اگر میں اس آبجیکٹ کو یہاں سے اٹھا کے نیچے لے آؤں تو اب کیا ہوا ہے کہ فریم نمبر 1 2 اور 3 کی اینیمیشن اسی جگہ رہ گئی. فریم نمبر 4 نیچے آ گیا اور 5 6 7 8 جو ہے دوبارہ سے اسی جگہ پہ ہیں. یہ ساری اینیمیشن میری موو نہیں ہوئی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ میری ساری اینیمیشن جو ہے وہ کنٹرول Z کے ذریعے سے میں اس کو واپس لے آؤں گا. میں چاہتا تھا کہ یہ ساری اینیمیشن کی جو ہماری لائن تھی پوری لیفٹ سے رائٹ کو جو اینیمیشن تھی اس آبجیکٹ کی، یہ ساری کی ساری نیچے آ جائے یا ہاریزونٹل ورٹیکل ہو جائے یا اس کو ہم اسکیل کر دیں یا کچھ اس کے اندر تبدیل لے آئیں. تو ہم کسی ایک کو کر سکیں گے، ہم ساروں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی آپشن، یہ ہماری ٹائم لائن کے نیچے ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی آپشن ہے. اس کو میں کلک کروں گا جیسے ہی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انین سکن کی طرح سے ہی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے فریمز ہمیں اپیئر ہو گئے. اس کی رینج کچھ کم ہوئی بھی ہے، اس کو میں فل کر لیتا ہوں تاکہ سارے فریمز جو ہیں میرے اس کے اندر آ جائیں. اب میں اپنے سٹیج کے اوپر آ کے ان ساروں کو سلیکٹ کر لوں گا تاکہ سلیکشن ساروں کی ہو جائے، کچھ کی نہیں ہوئی بھی تھی وہ بھی سلیکٹ ہو جائے. اب بالفرض میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے آ جائیں. تو اب کیا ہوا کہ میری اینیمیشن اب میں اگر موو کرتا ہوں تو یہ اینیمیشن ساری میری ایڈٹ ملٹیپل فریمز کے آپشن کو آف کر کے میں نے دیکھا کہ ساری کی ساری اینیمیشن جو ہے وہ نیچے آ گئی. اب بالفرض اگر میں یہ چاہتا کہ میری یہ جو اینیمیشن ہے یہ بجائے ہاریزونٹل چلنے کے یہ ورٹیکل جو ہے یہ موو ہو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر ہی جائے، تو اس کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے میں نے یہاں سے روٹیٹ کر دیا. روٹیٹ کی آپشن کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو یہاں سے موو کیا، اٹھا کے میں نے یہاں رکھ دیا. اب اگر میں اس کو ایڈٹ ملٹیپل فریمز کی آپشن کو آف کر کے دیکھتا ہوں تو یہ اس جگہ اینیمیٹ ہو رہی ہے بجائے اسٹیج کی اس جگہ اینیمیشن اس کی اینیمیشن جو تھی وہ اس جگہ ہونے کے بجائے یہاں موو ہو گئی. تو اگر کئی فریمز کو اکٹھا ایڈٹ کرنا ہو تو ایڈٹ ملٹیپل فریمز کے ذریعے سے آپ سلیکٹ کر کے جتنے فریمز کو ایڈٹ کرنا ہے اس کی رینج آپ اس کو دے کے یہاں سے تو پھر آپ ان کو موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ سارے فریمز جو ہیں وہ اکٹھے موو ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ایڈٹ ملٹیپل فریمز تھا. اس کے بعد موشن گائیڈ ہے ہمارا لیسن نمبر 6 کا. اس کو ہم اگلی مووی میں دیکھیں گے کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ کس طریقے سے ہم اپنے اینیمیشن کو بجائے اسٹریٹ موومنٹ کے رائٹ ٹو لیفٹ اور ٹاپ ٹو باٹم اسٹیج پہ موو کرانے کے بجائے اگر ہم اس کو کوئی ٹریک دینا چاہتے ہیں کہ جس پہ وہ موو کرے اور جو کمپلیکس ٹریک ہو جس میں ٹرنز ہوں اور اس طرح کر کے ہو، تو وہ ہمارا آبجیکٹ کس طریقے سے موومنٹ لے سکتا ہے. یہ موشن گائیڈز کے اندر ہم اس کو کور کریں گے. اس کی ڈیٹیل آگے ہماری گائیڈ لیئرز کے اندر بھی آئے گی جو کہ ہمارے اگلے لیسن میں آئے گا انشاءاللہ. اگلے ایک لیسن میں ہمارے جو گائیڈ لیئر ہے اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے. تو اب ہم اگلی مووی میں چل کے دیکھتے ہیں کہ موشن گائیڈ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں.